جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد من اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. اما بعد. قال المؤلف رحمہ اللہ: باب ما جاء فی الاستسقاء بالانباء. معزز حاضرین، آج کے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ ستاروں سے بارش طلب کرنے کا عقیدہ، اس سے متعلق کچھ باتیں سننے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہر وہ چیز بتلا دی جو جنت سے قریب کرنے والی ہے، اور ہر اس چیز سے آگاہ فرما دیا، ڈرا دیا جو جہنم سے قریب کرنے والی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا بھی اپنی دعوت کی عقیدے توحید سے کیے کہ آپ نے مکہ والوں کو جمع کر کے کہا: قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت بھی اللہ کے نبی اپنی امت کو قبر پرستی سے، بت پرستی سے ڈرا رہے تھے اور تنبیہ فرما رہے تھے. آپ دیکھیں، اللہ کے نبی کی دعوت کا آغاز بھی، اختتام بھی اسی توحید کی دعوت پر ہوا کہ لوگوں کا عقیدہ صحیح رہے، لوگ کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے نہ بن جائیں، اور خیر اور شر لوگوں کو یا کسی بھی چیز کو ماننے والے نہ بن جائیں. دنیا میں بہت سارے لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بارش جو برستی ہے، اس بارش کے برسانے میں ستاروں کا ہاتھ ہے. کچھ مخصوص قسم کے ستارے ہیں، وہ لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بارش برسانے والے ہیں. اس باب میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تردید کرتے ہیں. اس باب کی وضاحت کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جس آیت کو پیش کیا ہے وہ سورۃ الواقعہ کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کفار کی ایک حرکت کا ذکر کیا، اور اس آیت سے پہلے اللہ نے کئی ایک آیتوں کا ذکر کر کے اللہ نے اس میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ نے بندوں پر کی ہے. پھر اخیر میں فرمایا: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اور تم اپنا حصہ یہی لیتے ہو کہ تم اللہ کو جھٹلاتے ہو. یعنی کئی ایک نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ ان نعمتوں کو پانے کے بعد ایک ایمان والے کا، ایک مسلمان کا، ایک انسان کا ایک کردار ہونا ہے کہ جو نعمتیں دینے والا ہے اس کی شکر گزاری بجا لاتے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے. لیکن کفار کا یہ طریقہ ہے کہ نعمتوں کو پا کر کے بھی اللہ کا شکر ایسے ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی تکذیب کرتے ہیں. بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ بارش برساتا ہے، بارش برستی ہے، زمین میں فصل اگتی ہے، انسان کے پیٹ میں جانے والا لقمہ تیار ہوتا ہے، انسان غذا پاتا ہے. اب اسے اللہ کا شکر بجا لانا تھا، اور وہ جو بارش کی نعمت ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا تھا کہ یہ بارش برسانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کے بجائے ستارے کی طرف اس کی نسبت کر کے اللہ کی اس نعمت کو جھٹلاتا ہے. اہل علم لکھتے ہیں ایک لقمہ جو انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، اس ایک لقمے کے تیار ہونے میں آسمان بھی حرکت میں آتا ہے اور زمین بھی حرکت میں آتی ہے. تب جا کر کے ایک لقمہ انسان کا جو پیٹ میں جانے والا ہے تیار ہوتا ہے. آسمان حرکت میں آتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے. زمین حرکت میں آتی ہے کہ بیج اس میں بونے کے بعد اللہ رب العالمین اسے اناج کی شکل دیتا ہے. اس طرح آسمان بھی کام میں آیا اور زمین بھی کام میں آئی، تب جا کر کے ایک لقمہ تیار ہوتا ہے. لیکن انسان اس نعمت کی نسبت کسی ستارے کی طرف کر دیتا ہے تو اس سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں ہے. یہی آیت کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے نمبر پر اس باب میں لائے ہیں
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنے رزق کا حصہ یا پھر تم کام یہی کرتے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ تو بارش کی نسبت کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ بارش برسانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ وہ چیزیں کسی کے اختیار میں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بارش کب برستی ہے، اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گا، کب نازل ہوگا، اس بات کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بسا اوقات وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ستارہ ڈوبے گا تو بارش ہوگا، وہ ستارہ ڈوب بھی جاتا ہے لیکن بارش نہیں ہوتی۔ آپ کو موسم بتانے والے بتلا دیتے ہیں کہ آج بارش کا موسم ہے، بارش ہونے والی ہے، لیکن شدید دھوپ ہوتی ہے، بارش نہیں برستی۔ تو بارش کا برسانے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد دوسری دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، 4 باتیں ہیں جو جاہلیت کی باتیں ہیں اور اس امت میں پائی جائیں گی، اور یہ امت ان چیزوں کو چھوڑے گی نہیں۔ جاہلیت کی ہیں وہ 4 باتیں۔ جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ جاہلیت سے مراد اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں صرف جہالت تھی، لوٹ مار، قتل و غارت گری، زنا، دہشت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں دنیا کا ہر جرم موجود تھا۔ تو اس موقع پر یہ 4 باتیں بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، الفخر بالاحساب، خاندان کے صلاحیتوں پر، خاندان میں موجود خوبیوں پر فخر کرنا، کہ ہمارے خاندان میں اتنے زیادہ پہلوان ہیں، ہمارے خاندان کے لوگوں نے اتنی زیادہ مساجد بنائی ہیں، ہمارے خاندان میں اس قدر بہادر لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں ایم ایل اے موجود ہیں، ہمارے خاندان کا فرد کارپوریٹر ہے۔ اس طرح خاندان کے افراد میں موجود خوبیوں پر فخر کرنا یہ جاہلیت کی بات ہے، اس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ اس امت میں پائی جائے گی، اس امت کے لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ خاندان کے لوگ مال کی وجہ سے، یا بسا اوقات لڑکے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا بسا اوقات نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اپنے خاندان کو دوسرے خاندان پر فوقیت دیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ اس طرح خاندان پر فخر کرنا یہ جاہلیت کی بات ہے، اس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں۔ دوسری بات، والطعن فی الانساب، نسب کا تانا دینا، انسان کی اصل پر سوال اٹھانا۔ انسان کی اصل کیا ہے؟ اس کے والدین ہیں، پھر اس کے والدین ہیں۔ اگر انسان کی اصل پر سوال اٹھائے نعوذ باللہ، تب پھر اس کے خاندان میں اس کے باپ پر یا اس کی ماں پر نعوذ باللہ تہمت لگانا ہے۔ اور یہ کس کا کام ہے؟ جاہلیت کا کام ہے، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ والطعن فی الانساب، انسان کے خاندان پر، اس کے نسب پر، اس کی اصل پر، اس کی پیدائش پر سوال اٹھائیں۔ لوگ آج لڑائی ہو جانے پر سب سے پہلے انسان کی ماں پر کلام کرتے ہیں، اس طرح اس کے نسب پر طعنہ دیتے۔ یہ جاہلیت کی بات ہے، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے درمیان تو میں ہو گئی۔ حضرت ابو ذر نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صرف اتنا کہہ دیا کہ تو کالی عورت کا بیٹا ہے، تو کالی عورت کا بیٹا ہے۔ اس طرح طعنہ دے دیا نسب کے حوالے سے کہ اس کو جس نے جنا ہے وہ کیا ہے؟ کالی عورت ہے۔ نعوذ باللہ اس بات سے اس قدر غمزدہ ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگائی کہ ابو ذر نے مجھے اس طرح کی بات کہی۔ اللہ کے نبی حضرت ابو ذر کو بلائے اور ان سے کہا کہ اسلام لانے کے بعد بھی تمہارے اندر جاہلیت کی باتیں، کہ جب اسلام آ گیا تو اسلام سے پہلے جو کچھ جہالت تھی اس کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے، دور کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا اسلام لانے کے بعد بھی تمہارے اندر جہالت ہے کہ تم ایک آدمی کو اس کی ماں کا طعنہ دیتے ہو، نعوذ باللہ۔
انہوں نے کچھ غلط بات نہیں کہی، انہوں نے کچھ غلط بات نہیں کہی جس طرح آج کے اوباش قسم کے ٹپوری قسم کے جاہل لوگ کہتے ہیں. بس انہوں نے اتنا کہا تھا تو کالی عورت کا بیٹا ہے. اللہ کے نبی نے صحابی کو ڈانٹا تھا. صحابی رسول اپنی اس حرکت پر اس قدر شرمندہ ہوئے، اس مجلس سے لوٹ کر کے اپنے چہرے کو زمین پر رگڑنے لگے اور کہنے لگے جب تک بلال آ کر کے اپنے پیر کو میرے گال پر نہ رکھ دے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا اور میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ بلال نے مجھے معاف کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور کہا وہ چہرہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اس طرح آپس میں وہ صلح کر لیے. یہ پورا واقعہ اس کا بعض حصہ حدیث کی کتابوں میں ہے اور بعض حصہ تاریخ کی کتابوں میں ہے. تو اللہ کے نبی صحابہ کو ڈانٹتے تھے اس طرح کی اگر کوئی بات کہہ دیتا تو. آج گلی محلے میں لڑائی کے موقع پر لوگ کس قدر گندی بات کرتے ہیں، نسب کا تانا دیتے ہیں، انسان کی پیدائش پر سوال اٹھاتے ہیں. اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ جاہلیت کی بات کرتا ہے، جاہلیت کا کام کرتا ہے. تیسری بات جو ہمارے باپ سے متعلق ہے، والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش کا عقیدہ رکھتا ہے. ستاروں سے بارش کا عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں ستارے کو دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے ہاں آج ستارہ نمودار ہو گیا اور آج بارش ہوگی. بسا اوقات وہ ستارہ اس حصے پر نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ ستارہ موجود نہیں ہے، آج بارش نہیں ہوگی. تو یہی جملہ ہمارے باپ سے متعلق ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بھی جاہلیت کی بات ہے. کفار کا یہ عقیدہ تھا، کفار کا یہ عقیدہ تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ ستاروں کو دیکھتے تھے اور اندازہ لگاتے تھے اور ستاروں کی طرف بارش کی نسبت کرتے تھے کہ فلاں ستارے نے بارش برسائی. اس طرح کا عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو یہ کفر ہے یا شرک اصغر ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس ستارے نے بذات خود بارش برسائی تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے. اس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. لیکن انسان یہ عقیدہ رکھے بارش برسانے والی ذات اللہ ہے، لیکن اللہ نے سبب اس چاند یا اس ستارے کو بنایا ہے. اللہ برسانے والا ہے لیکن سبب یہ ستارہ ہے، تب پھر یہ شرک اصغر ہے. یہ شرک اصغر ہے اس لیے کہ اس نے اس چیز کو سبب بنایا جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا ہے. بارش کا اور ستارے کا آپس میں کوئی لینا دینا ہے؟ کوئی لینا دینا؟ بارش کا اور ستاروں کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے یہاں عام طور پر لوگ کہتے ہیں آسمان کو دیکھ کر کے اگر ستارے موجود ہیں تو کہتے ہیں آج بارش ہوگی، اور ستارے موجود نہیں ہیں تو بارش نہیں ہوگی. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمان اگر ابر آلود ہے اور ستارے نظر نہیں آ رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ابر چھایا ہوا ہے اور بارش برسے گا. لیکن ابر نہیں ہے، آسمان کے پر ستارے صاف طور پر نظر آ رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بارش ہو سکتی ہے. یہ جملہ شرک نہیں ہے، لیکن بطور خاص مخصوص ستارے کو بنیاد ماننا کہ اس سے بارش ہوگی یا اس سے بارش نہیں ہوگی، یہ چیز شرک ہے. اس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ جاہلیت کی باتیں. ایک آخری بات، چوتھی باتوں میں ایک آخری بات، والنیاحۃ، نوحہ کرنا. نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ بھی جاہلیت کی باتوں میں سے ہے. اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آگے فرماتے ہیں النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، اگر نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کرے، مرد بھی عورت بھی، اگر موت سے پہلے اس نے نوحہ کیا ہے، توبہ کیے بغیر مر گیا، قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا؟ تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب. اللہ اسی عورت کو قیامت کے دن اٹھائے گا تو اس پر پگھلے ہوئے تانبے کی قمیص ہوگی. کیا ہوگی نوحہ کرنے والی عورت پر؟ پگھلے ہوئے تانبے کی قمیص ہوگی، اور اس کا ازار بند کیسا ہوگا؟ کھجلی والا ہوگا، خارج زدہ ہوگا. اس طرح اللہ ایسی عورت کو عذاب دے گا. غور کیجئے، تانبا پگھلا ہوا ایک دم گرم انسان کے جسم پر لگے تو انسان کی کیا حالت ہوگی. جو لوگ نوحہ کرتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین ایسے عذاب دے گا. 4 باتیں ہو گئیں: خاندان کی خوبیوں پر فخر کرنا، کسی کی اصل پر سوال اٹھانا، یا پھر کسی ستارے سے بارش کا عقیدہ رکھنا، نوحہ کرنا. یہ 4 باتیں ایسی ہیں اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. جو آخری بات ہے اس سے متعلق چند باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا نوحہ کرنے سے متعلق، اس لیے کہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں ان ایام میں نوحہ کرنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنے کی مجلس قائم کرنا، نوحہ کرنے کے الگ الگ طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں.
شریعت میں غم منانے کا، نوحہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نوحہ کہتے ہیں، امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، نوحہ کہتے ہیں رونے میں ایسا طریقہ اپنانا یا ایسی آواز نکالنا اور ایسے امور انجام دینا جس سے شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں، اور اس باپ کو اور اس چیز کو بعض اہل علم نے شرک میں بھی شمار کیا ہے کہ نوحہ کرنا بسا اوقات شرک تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوحہ کرتے وقت آدمی کا جو کردار ہوتا ہے، چیخ و پکار کرنا، چلانا، نازیبا کلمات کہنا، یہ اللہ کی اس فیصلے پر، اللہ کی اس تقدیر پر ناراض ہونا ہے، اس لیے آدمی اس قدر چلاتا ہے، روتا ہے، پکارتا ہے۔ نوحہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے اس فیصلے پر نوحہ کرنے والا راضی نہیں۔ اگر وہ راضی ہوتا تو اس طرح چیختا چلاتا، بےہودہ بیکار کے شرکیہ الفاظ نہیں کہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود او لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ غم کے موقع پر جو شخص اپنے گالوں کو پیٹے یا پھر اپنے کپڑوں کو پھاڑے یا پھر جاہلیت کی باتیں کرے کہ اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا کیا، اللہ کو میرا ہی بیٹا ملا تھا کیا، اللہ کو ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں دکھا کیا، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ کرنے والا اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں غم منانے کی اجازت نہیں ہے، نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، غم کے اظہار کی اجازت نہیں ہے؟ غم کے اظہار کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن اس غم کی وجہ سے انسان کو کبھی بھی اللہ کے احکامات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ غم منانے کا طریقہ اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا قریبی شخص وفات پا جائے، اس کا انتقال ہو جائے، والد کا، دادا کا، بھائی کا، بیوی کا، شوہر کا، کس کا بھی انتقال ہو جائے، تو 3 دن تک اس کے خاندان کے افراد کو اجازت ہے کہ وہ سوگ منائیں، وہ غم میں رہیں۔ لیکن اصول کیا ہے؟ غم میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ غم میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پکوان نہ پکے جو خوشی کے موقع پر گھروں میں پکایا جاتا ہے، ایسا لباس نہ پہنے جو خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر پہنا جاتا ہے۔ غم میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان دنوں میں کام پر نہیں جاتا، اس کا دل نہیں کرتا، اس کا دل وہ یادیں جو مرنے والے کے ساتھ تھی اسی میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ اس طرح کے جذبات میں رہتا ہے کہ اپنے کام پر، اپنی ذمہ داریوں پر توجہ نہیں دیتا۔ اس قدر اسلام میں اجازت ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے انسان کیا کرے؟ اللہ پر اعتراض کرنے لگ جائیں اور غم کے اظہار میں اس قدر شدت اپنائیں کہ اپنے آپ کو تکلیف دے، اپنے آپ کو پیٹے، اپنے آپ کو بیمار کر لے۔ شریعت میں یہ چیز، اپنے آپ کو تکلیف دینا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ 3 صحابہ جو کیا کیے تھے، ایک کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک کہا تھا کہ میں ہمیشہ قیام اللیل کروں گا، ایک نے کہا تھا کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے رات بھر قیام کرنے والے سے کہا تھا کہ تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی، تمہارا جسم بیمار ہو جائے گا۔ عبادت کر کے اپنے آپ کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت زینب کے نام کی مسجد میں رسی لگی ہوئی تھی، اس لیے کہ جب وہ قیام کرتی، جب تھکنے لگتی تو اس رسی کو پکڑ کر کے ٹہر جاتی۔ پوچھا گیا کس کی رسی ہے؟ کہا گیا حضرت زینب کی ہے۔ اس طرح عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مشقت دینا جائز نہیں، اس رسی کو نکالو۔ ایک صحابی نے نظر مان لی تھی علم نہ ہونے کی بنیاد پر کہ وہ روزہ رکھیں گے اور دھوپ میں ٹہریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی کو چھاؤں میں لے کر کے جاؤ اور کہو کہ اپنا روزہ مکمل کرے، اس طرح اس کی مشقت سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ عبادت میں اپنے آپ کو مشقت دینا جائز نہیں ہے، تو نافرمانی میں اپنے آپ کو مشقت دینا کس قدر بڑا گناہ۔ غم کے اظہار کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی غم میں روئے ہیں۔ آپ کا بیٹا ابراہیم وفات پا گیا۔ کل ہم نے یہ بات سنی تھی کہ جب سورج گرہن ہوا اسی دن اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے بیٹے کی، ابراہیم کی وفات ہو گئی تھی، تو کہا کہ بیٹے کی وفات ہونے کی وجہ سے چاند کو گرہن لگ، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج گرہن سے اور کسی کی وفات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آپ کا بیٹا ابراہیم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ جذبات ہیں جو غم کے موقع پر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اے ابراہیم ہم تیری محبت میں وہی بات کہیں گے جو اللہ کو راضی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بعض ایسے کلمات کہے تھے جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے پر دلالت کرتے۔ غم کا اظہار جائز ہے، لیکن غم کے اظہار میں نافرمانی کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لوگ
جو غم کرتے ہیں، جو غم مناتے ہیں، آپ انہیں جا کر کے پوچھیں تو غم کیوں کرتے ہو؟ یہ نوحہ کرنا، یہ ماتم کرنا، اس سے شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ کے نبی کے نواسے کا انتقال ہو گیا اور تم کہتے ہو غم مت مناؤ۔ اللہ کے نبی کے نواسے کا انتقال ہو گیا اور تم کہتے ہو کہ غم مت مناؤ۔ ہم ان سے پوچھیں گے اللہ کے نبی نے کسی کے بھی غم کے بعد 3 دن تک اجازت دی ہے؟ ایک شخص یا ایک حالت ایسی ہے جس میں 4 مہینے 10 دن عورت سوگ منائے گی، غم میں رہے گی اور خوشی نہیں منائے گی، یا ویسا طریقہ نہیں اپنائے گی جو خوشی کے موقع پر اپنایا جاتا ہے۔ وہ 4 مہینے 10 دن کون سی عورت ہے؟ وہ جس کا شوہر وفات پا جائے۔ ایسی بیوی بھی صرف زندگی میں ایک مرتبہ کیا کرے گی؟ یہ شوہر کی وفات کے بعد صرف ایک مرتبہ سوگ منائے گی۔ کیا ہر سال جب بھی شوہر کی وفات کا دن آئے 4 مہینے 10 دن وہ عورت سوگ منائے گی؟ وہ کسی شوہر کے نکاح میں ہے، پہلے شوہر کی وفات کا دن آ گیا، وہ غم منانے لگ جائے تو شوہر اسے رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ تو ایک مرتبہ زندگی میں اپنے رشتہ دار کے انتقال کے بعد 3 دن، شوہر کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن غم منانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ سال ہا سال غم منانا، برسی بنانا، چہلم منانا، اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، گرچہ وہ نبی کے خاندان کا فرد کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے چچا کی وفات ہو گئی۔ کس کی وفات ہو گئی؟ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، آپ شہید ہو گئے۔ کیا آپ نے کبھی بھی جب بھی ان کی وفات کا دن آیا غم منایا؟ ہم کہتے ہیں نواسے رسول ہیں، تم غم مناتے ہو، تو وہ کہتے ہیں نواسے رسول مر گئے اور تمہیں ان کی شہادت کا غم نہیں؟ وہ اللہ کے گھرانے کے افراد ہیں، اللہ کے نبی کو ان سے محبت تھی، اللہ کے نبی کی ایک محبوب خاندان کی شخصیت انتقال کر گئی، شہید ہو گئی، اور تمہیں اس کی غم کا کوئی احساس نہیں، اور تم ہمیں اس سے روکتے ہو۔ اللہ کے بندوں، اگر وہ اللہ کے نبی کے گھر کے فرد تھے تو کیا آپ کے چچا حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے گھر کے فرد نہیں تھے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو وہ محبوب تھے، تو حضرت حمزہ بھی اللہ کے نبی کو محبوب تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، جو بعد میں چل کر کے اسلام لائے۔ جب بھی اللہ کے نبی حضرت وحشی کو دیکھتے تو اللہ کے نبی کو اپنے چچا کی شہادت یاد آ جاتی۔ اللہ کے نبی نے حضرت وحشی بن حرب سے فرمایا تھا، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے، غرب عنی وجہک، اے وحشی بن حرب، تم اپنے چہرے کو مجھ سے دور رکھو، اس لیے کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی شہادت مجھے یاد آ جاتی۔ اللہ کے نبی کی محفل میں جب بھی وحشی بن حرب آتے تو اللہ کے نبی کی پیچھے کے جانب بیٹھتے تاکہ آپ کا چہرہ دیکھ کر اللہ کے نبی کو آپ کے چچا یاد نہ آ جائیں۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی کس سے؟ حضرت حمزہ سے، کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی سال ہا سال حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد بھی تقریباً 9 سال اللہ کے نبی زندہ رہے، کیا کبھی بھی آپ نے ان کی وفات کا دن منایا؟ نہیں منایا۔ کہتے ہیں مظلومانہ شہادت تھی، مظلومانہ شہادت تھی، سامنے بڑی فوج تھی، اور یہ صرف 70 پر 2 افراد تھے جن میں عورتیں بھی تھیں۔ مظلومانہ شہادت ہے، بہت ہی ظلم کیا گیا ان پر۔ دیکھیں آپ شریعت اسلامیہ میں اس سے بھی مظلوم شہادتیں ہیں۔ یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان سے لڑنے کا تو موقع دیا گیا تھا، یعنی وہ آزاد تھے۔ ایک شہادت شریعت اسلامیہ میں ایسی ہوئی ہے، تاریخ اسلام میں ایسی ہوئی ہے جو اس سے بھی زیادہ مظلومانہ ہے۔ کس کی شہادت ہے وہ؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی، جن کے گھر کو خوارج نے تقریباً 30 سے 40 دن تک محاصرہ کر لیا تھا، کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ اس وقت حضرت عثمان کی عمر 80 سے زائد تھی، بوڑھے ہو چکے تھے بالکل، کھانا پینا سب بند کر دیا۔ بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے نبی کی ایک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کے گھر پانی پہنچانا چاہی تو دشمنوں نے ام المؤمنین حضرت صفیہ کا بھی لحاظ نہیں کیا، پانی پہنچانے نہیں دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ گھر میں گئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر وار کیا، تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ان کی جو داڑھی تھی وہ آڑے آ گئی، قتل نہیں کر پائے۔ دشمن نے داڑھی اٹھایا، ان پر وار کیا، ان کی بیوی نے انہیں بچایا تو ان کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئی، حضرت نائلہ کی۔ تیسری مرتبہ دشمن نے وار کیا، نعوذ باللہ، کہ چہرہ جو ہے، سر جو ہے جسم سے الگ ہو گیا۔ تم کہتے ہو مظلومانہ شہادت ہے، جنہیں میدان میں لکر کر کے لڑنے کا تو موقع ملا تھا، یہاں بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، کوئی ہتھیار نہیں، ایک بڑی فوج آ کر کے انہیں گھر کو محاصرہ کر کے کھانا پینا بند کر کے روزی کی حالت میں انہیں کیا کرتی ہے؟ موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، نعوذ باللہ، انہیں قتل کر دیتی ہے۔
اگر واقعی معنوں میں اسلام سے، دین سے انہیں محبت ہوتی تو یہ لوگ کیا کرتے؟ اس شہادت کا بھی ماتم مناتے، حضرت حمزہ کی شہادت کا بھی غم مناتے، حضرت عمر کو بھی نماز کی حالت میں قتل کر دیا گیا، حضرت علی کو قتل کر دیا گیا، تمام شہادتوں کو چھوڑ کر کے صرف ایک شہادت کو ایسا درجہ دینا کہ اسی کو دین سے محبت کا معیار بنا لینا، یہ نا انصافی، یہ نا انصافی ہے، اور یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، شیعہ کے افکار ہیں۔ لیکن شیعہ کے جو عقائد ہیں، ان کے جو افکار ہیں، ان افکار کو لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن وہ لوگ بھی ان تمام امور کو آج اپنانے لگے ہیں۔ آپ روڈ پر جائیں، گلی محلوں کا جائزہ لیں، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ ایک دکان سجائے ہوئے ہیں جہاں پر محبت کے نام پر، نوحہ کرنے کے نام پر شرکیہ اعمال ہوتے ہیں۔ پانچ پنجتن، پنجے بٹھائے جاتے، پنجے پانچ کو کہتے ہیں، جس سے پانچ شخصیتیں مراد ہیں: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ اور اس پنجے کو اٹھا کر کے ایسے لوگ جن کو آپ سال بھر مساجد میں نہیں دیکھے ہوتے، جن کا حلیہ، جن کا لباس، جن کی بات چیت ایک دم اوباش قسم کی، ٹپوری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے سر پر اٹھا کر کے گلی محلے میں گھوم کر سب کو تکلیف دیتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے جو سراسر شرک ہے کہ اس پنجے کے نیچے سے جو گزرے گا، جو اس پنجے کے نیچے سے گزرے گا، اسے سال بھر کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، وہ برکت حاصل کر لے گا۔ جبکہ سال بھر تکلیف سے محفوظ رکھنے والی ذات کون ہے؟ برکت دینے والی ذات کون ہے؟ محبت کے نام پر سری شرک ہو رہا ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ کون ہیں کرنے والے؟ مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن شیعہ کے جو عقائد ہیں، لا علمی میں، جہالت کی وجہ سے ایمان والوں میں، مسلمانوں میں آ گئے ہیں، انہیں رتی برابر بھی اس کا خوف نہیں۔ تو یہ گلی محلے میں جو ہوتا ہے کیا ہے؟ یہ سری شرک ہے۔ آخر کس وجہ سے یہ لوگ کرتے ہیں؟ حقیقت کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ نوحہ سے اس کا تعلق نہیں، تو حقیقت کیا ہے؟ کیوں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ شیعہ کی مستند کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ اس کے کرنے کے پیچھے ان کا ایک خاص عقیدہ ہے، خاص فکر ہے۔ ان کے معتبر علماء نے یہ چیز لکھی ہے، وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں نے خط لکھ کر کے کہا کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور یہاں پر ہم حکومت قائم کریں گے۔ جھوٹے خط، جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے کوفہ والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف خطوط بھیجا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ انسان تھے، حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ آپ ان کی باتوں میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ روک رہے تھے کہ آپ کوفہ والوں کی طرف مت جائیے، لیکن حالات ایسے بن گئے تھے کہ حضرت حسین وہاں چلے گئے۔ عین ان کے بلانے پر جب یہ وہاں گئے تو دیکھا کہ عین موقع پر فوج کو دیکھ کر کے بلانے والوں نے غداری کر دی، اور حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ کو چھوڑ کر کے وہاں سے بھاگ گئے وہاں سے۔ حضرت حسین کی شہادت کا دن 10 محرم کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ عین موقع پر وہاں سے حضرت حسین اور ان کے خاندان والوں کو چھوڑ کر کے وہ لوگ بھاگ گئے جو خطوط لکھ کر کے بلائے تھے۔ تو آج جب بھی 10 محرم آتا ہے، انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بہت برا کیا تھا، ہم نے دھوکہ دیا تھا حضرت حسین کو۔ دھوکہ دینے پر انہیں جو شرمندگی ہوئی، جو ندامت ہوئی، اس لیے وہ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کوٹتے ہیں۔ وہ ان کا خاص نظریہ ہے، خاص ان کا عقیدہ ہے، جس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن معاشرے میں جہالت کی بنا پر ان کا وہ عقیدہ لوگوں میں بھی آ گیا ہے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے، اس ماتم کا کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں۔ لیکن جب آپ انہیں نوحہ سے روکتے ہیں، ماتم کرنے سے روکتے ہیں، اس لیے کہ ماتم کرنا ایک طرح سے نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، بری بےہودہ باتیں کرنا، یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے۔ روکتے ہیں تو کہتے ہیں نعوذ باللہ تمہیں حضرت حسین سے محبت نہیں ہے، حضرت حسین سے محبت نہیں ہے، یا اس کے مقابلے میں تم یزید سے محبت کرتے ہو۔ یزید کون ہے؟ کون ہے یزید؟ تابعی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت حسین کون ہے؟ کون ہے حضرت حسین؟ صحابی ہیں۔ کیا ایک صحابی اور تابعی میں کبھی موازنہ ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ تابعی کبھی بھی صحابی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پوچھا گیا کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
معاویہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، یا ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں شرکت کی، اور وہ جس سواری پر سوار تھا، سواری کے دوڑنے سے جو دھول اڑی، وہ دھول بھی عمر بن عبد العزیز سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہ صحابی نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس نیکی کا موازنہ کوئی اور نیکی نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر یہ بات ہی نہیں ہے کہ ہم یزید کو محبت کرتے ہیں، حضرت حسین سے محبت نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ یزید کا اور حضرت حسین کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یزید تابعی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابی۔ تو یہ نوحہ سے متعلق بد عقیدگیاں معاشرے میں اور بطور خاص ان دنوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نوحہ کرنے میں اگر آدمی غفلت میں رہا تو بسا اوقات اس کے مرنے کے بعد بھی اس نوحہ کرنے والی عورتوں کی وجہ سے اللہ اسے تکلیف دے گا۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، میت کو اس کے گھر کے جو افراد روتے ہیں اس وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر گھر کے افراد کی یہ حالت تھی کہ یہ اپنی زندگی میں دیکھ رہا تھا، خاندان کا جو بھی فرد مرتا ہے، یہ گھر کی عورتیں افراد روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ایسے الفاظ کہتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اس نے اپنی زندگی میں تنبیہ نہیں کی، گھر کی عورتوں کو مردوں کو روکا نہیں، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اور اس کی وفات پر بھی وہ لوگ ویسا کرتے ہیں، تو اسے کیا ہوگا؟ مرنے والے کو بھی اللہ رب العالمین اس کا گناہ دے گا، اس لیے کہ اس نے روکا نہیں تھا اس چیز سے۔ ہاں وہ روکتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ روتے ہیں، تو مرنے والے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو ماتم میں آواز نکالتے ہیں، غم کے موقع پر رو کر کے جو آواز نکالتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو قسم کی آوازیں ہیں جو دنیا اور آخرت میں سب سے بری ہیں۔ مزمار عند النعمہ، نعمت کے وقت گانا بجانا کرنا، نعمت کے وقت گانا بجانا، اس طرح کی آوازیں نکالنا یا موسیقی لگانا خوشی کے موقع پر، یہ دنیا کی سب سے بدترین آواز ہے اور آخرت کی بھی سب سے بدترین آواز ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں رنۃ عند المصیبہ، مصیبت کے وقت رونا، چیخنا، چلانا، یہ بھی دنیا اور آخرت کی سب سے بری آواز ہے۔ غم منانے کے نام پر یہ لوگ ڈی جے لگا کر کے بجاتے ہیں، اگر یہ غم ہے تو خوشی کیا ہے؟ آپ لوگ اندازہ لگائیں یہ کس قدر جہالت کی بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح کی حرکات سے، اس طرح کی جاہلیت کی باتوں سے دور رکھے، اور ہمارے معاشرے کو بھی اس سے پاک رکھے۔ وقت ہو گیا ہے، ایک اور دو تین دلیلیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں بطور خاص بارش کی شکل میں، اس بارش کی نعمت کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ کے علاوہ کسی بھی ستارے کو یا کسی بھی اور چیز کو بارش کا سبب مان کر کے اللہ کی اس نعمت کا انکار کرنے سے اللہ مجھے اور آپ کو بچائیں۔ جو بھی باتیں ہم یہاں پر سنے ہیں، اللہ ہمیں ان باتوں کو سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، جیسا کہ درس کے اختتام پر 3 سوالات کیے جاتے ہیں، آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ 4 باتیں ہیں جن کا جاہلیت سے تعلق ہے، اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ خاندان کی خوبیوں پر فخر کرنا، کہ ہمارے خاندان میں ایسے ایسے افراد ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں، یہ کچھ نیکی کیا نہیں، دوسرے افراد کے ان پر فخر کرنا ایک چیز۔ انسان کی، کیا بول رہے ہو؟ زور سے بولو تو۔ انسان کی، اس کے بعد بولو۔ تاروں سے بارش کا عقیدہ رکھنا، یعنی ستاروں کو سبب ماننا کہ اس وجہ سے بارش ہوئی، یہ ستارے بارش برسانے والے ہیں، نوحہ کرنا۔ بارک اللہ فیک۔ لیکن دوسرا تھوڑا بولنا نہیں آ رہا ہے شاید، یعنی انسان کی اصل پر سوال اٹھانا یا طعن کرنا۔ بارک اللہ فیک۔ ماشاءاللہ یہ درس میں شاید پہلی بار آئے ہیں، آپ لیے تھے کل بھی نام؟ کل نہیں لیے تھے۔ بارک اللہ فیک۔ نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، یہ بسا اوقات شرک تک پہنچا سکتا ہے۔ کیا سبب ہے نوحہ شرک تک پہنچا دیتا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟
کون بتائیں گے؟ ہاں مفسر. اللہ کے فیصلے پر رونا چیخنا ہے، کچھ اور جملہ آئے گا. اللہ کے فیصلے سے وہی جملہ بولنا چاہ رہے تھے، وہ بول نہیں پائے. نوحہ کرنا یعنی مصیبت کو دیکھ کر کے چیخنا چلانا، گویا ایسا ہے کہ ہم اس فیصلے پر راضی نہیں ہیں، اور جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، اعتراض کرتا ہے، نعوذ باللہ بسا اوقات وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اس لیے اس سبب ہی سے شریعت نے منع کیا ہے. بارک اللہ فیک. جو عورت نوحہ کرتی ہے اسے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کیسا عذاب دے گا؟ ہاں، مطلب تانبا پگھلا کر کے اسے لباس پہنایا جائے گا. یہ آدھا جواب ہے. اور عبد الرحیم آپ اٹھائے تھے. تانبے کا لباس اللہ پہنائے گا. ہاں، بارک اللہ فیک. خارج زدہ ازار بند پہنایا جائے گا اسے. بارک اللہ فیک. یہ مخصوص قسم کے ستاروں سے بارش کا عقیدہ رکھنا، اس سے متعلق اور کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں سننے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو علم نافع سے نوازیں. جو باتیں ہم سنتے ہیں ان باتوں کو ہمیں عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ آپ کے علم حاصل کرنے کے لیے جو وقت دیا ہے آپ نے، اس کے بدلے اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کریں. آمین تقبل یا رب العالمین. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا